جو کوئی اس طرح کے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ڈینجر ہے لائف کو، تو سیلف سروائیول سب سے پہلی یعنی کہ نیڈ ہوتی ہے یا ایجنڈا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا کس طرح ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہم ایز ہیومنس بائی ٹیکنگ کیئر آف آور سیلف. صحیح سیلف کیئر. شیلٹر تو ہمارے پاس ہوتا ہی ہے، لیکن کبھی کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں نا جس میں ہم خود ہی اپنے آپ کو اس میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں؟ آ بھی سکتا ہے ہائر پاور کانسیپٹ. کوئی سچویشن جس میں ہم اپنے آپ کو کنٹرول یعنی کہ نہیں کر سکتے، یا سچویشن ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی، تو ہائر پاور سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ دے کین ہیلپ اس، رائٹ. چمپ برین بیسکلی ہمارے جو مائنڈ ہے نا، اس میں 3 طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ایک ہمارا کمپیوٹر برین ہوتا ہے، ایک چمپ برین ہوتا ہے، ہیومن برین ہوتا ہے. کمپیوٹر برین میں ساری ہماری چیزیں اسٹور ہوتی ہیں، میموریز، اسکلز وغیرہ. صحیح. چمپ برین جو ہے شروع سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور وہ ڈیولپ جلدی ہو جاتا ہے. تو اس میں جو آپ کی نیڈس ہیں، بیسک نیڈس، سروائیول نیڈس، وہ ہوتی ہیں. اور یہ تھوڑا سا irrational ہوتا ہے، بات نہیں مانتا، اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل اینیمل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ٹریٹس ہوتے ہیں، وہ ہمارے اندر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک. لیکن پھر ہمارا ایک نیکسٹ اسٹیپ بھی آتا ہے ہیومن برین کا، جو کہ اینیملس میں نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر ہیومن برین آتا ہے جس میں ہماری لاجیکل تھنکنگ، ریشنلائزیشن، یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا. چمپ جو ہے ذرا ایموشن سے زیادہ کام کرتا ہے، ہیومنس لاجک سے کام کرتے ہیں، تو وہ نیکسٹ اسٹیپ یعنی کہ آ جاتا ہے. سے تو سیلف سروائیول سب سے پہلا ایجنڈا ہے چمپ کا، کہ ہم نے اپنی جنریشن کو آگے چلانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے پرابلم سے. سو فار ایگزامپل اگر ہم کسی ایسی سچویشن میں ہیں جو ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی، اینڈ ہم وہاں پہ کسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل جب کریونگز ہو رہی ہوتی ہیں، کریونگز کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو ہم کسی کو بتاتے ہیں، ہائر پاور کو بتاتے ہیں کہ کریونگ ہو رہی ہے، ہیلپ می. تو اس طرح کی سچویشن میں ایک قسم کا وہ سیلف سروائیول ہی ہے نا، کہ ہم نے ریکوری کو جیپرڈائز نہیں کرنا کسی بھی طریقے سے، ہم نے بچے رہنا ہے ڈرگ سے. تو یہ ایک سیلف سروائیول. اس کے علاوہ سیلف سروائیول اس طرح ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ ہم جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں لڑائی کا امکان ہے، اوائڈ کریں گے وہاں سے جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہار سکتے ہیں اس لڑائی میں. لیکن چمپ کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چمپ تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ ہم یہ لڑائی جیت سکتے ہیں، تو اپنے سے بڑے بندے سے بھی وہ لڑائی چھیڑ لیں گے. چمپ کا یہ مسئلہ irrational ہے نا، امپلسو ہے، تو اس کو لگے گا کہ میں جیت سکتا ہوں، ہاں میں کر سکتا ہوں. یہ امپلسو وہاں تو ہوتا ہے کہ ایک دم سے جب تھاٹ آتی ہے نا، تو ہم نے بس اس پہ ایکٹ کرنا ہوتا ہے. ہم نے اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں بالکل بھی کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں، کیا کانسیکوینس نکلے گا، لیکن ہم نے بس اس پہ کام یعنی کہ ایکٹ کرنا ہوتا ہے. بیسکلی یہ امپلسو ہونا ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل رات کے کوئی 3 بجے ہمیں تھاٹ آئی ہے کہ ابھی کے ابھی میں نے جا کے کچھ کھانا ہے، لیکن وہ چیز اویلیبل نہیں ہے گھر پہ، تو ہم گاڑی لے کے باہر جائیں گے وہ کھانے کے لیے. کہیں نہ کہیں سے بھی ڈھونڈیں گے، اگر شاپس بند ہیں تو کہیں دور چلے جائیں گے ڈھونڈنے کے لیے. یہ امپلسیوٹی ہے. دوسرا ایجنڈا چمپ کا ہے ٹو پروڈیوس نیکسٹ جنریشن. چاہتے ہیں کہ آگے سے آگے یعنی کہ اور جنریشن آئے. ظاہر سی بات ہے ہیومن نیڈ بھی ہوتی ہے ٹو پروڈیوس نیکسٹ جنریشن، اور یہ چمپ کی بھی بیسک ایجنڈا ہے کہ جو میری ذات ہے میرے ساتھ ہی ختم نہ ہو، میرے سے آگے بھی بڑھے، یو نو. پھر پروٹیکٹ اٹ سیلف فرام ہارم. پروٹیکٹ اٹ سیلف فرام ہارم اس طریقے سے کہ جب ہم جنگل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہر طرح کے ڈینجرز ہوتے ہیں نا، ہر طرف سے ڈینجرز آ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیچرل ڈیزاسٹر اس ٹائپ کی چیز، یا پریڈیٹر کوئی آ جاتا ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوتا ہے. فلائٹ سے بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، دیٹس ون وے، بٹ کچھ فائٹ بھی ہو سکتی ہے اس میں. صحیح. لیکن بیسک رسپانس تو یہی ہے جو 3F رسپانس ہے اپنے آپ کو بچانے کا یا ٹو سروائیو. پھر ہے اٹریکٹنگ اے میٹ. یہ چمپ کا ایجنڈا ہوتا ہے، وہ یہ والی چیز فلفل کرنے کے لیے ٹو پروڈیوس دا نیکسٹ جنریشن. ٹھیک. اینڈ آلسو تھوڑا بہت لائک فار کہہ لیں کہ سپورٹ. اس طرح اگر ہم ہیومن اس میں دیکھیں تو اٹریکٹنگ اے میٹ کس لیے ہوتا ہے؟ فار ایموشنل سپورٹ، مورل سپورٹ، رائٹ. کمپینین شپ. جو کمپینین شپ والا ایک ایجنڈا ہے ہیومنس کا، اس کو فلفل کرنے کے لیے. اسٹیبلشنگ اے ٹیریٹری. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے چمپ کے لیے کہ اپنی جو حدود ہے اس کو قائم کر دیں وہ. اس طریقے سے بھی ہم
टेरिटरी इस्टेब्लिश कर सकते हैं पर्सनल बाउंड्री से. लाइक इफ़ वी डोंट लेट समवन एल्स डिसरिस्पेक्ट अस, तो वो एक किस्म की हम एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं ना, एक टेरिटरी सेट कर रहे हैं कि इस लाइन से आप क्रॉस करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. कोई मेरी ये बाउंड्री है, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, तो आपने ये बात नहीं करनी है. इफ़ यू क्रॉस अ लाइन देन देयर विल बी सम कॉन्सिक्वेंस इस टर्म में कि मे बी कोई फ़ाइट हो सकती है या फ्रेंडशिप ख़त्म कर सकते हैं हम. तो पर्सनल बाउंड्रीज़. दूसरी बाउंड्रीज भी, फिज़िकल बाउंड्रीज़ भी अगर हम रखें, फॉर एग्ज़ाम्पल के पर्सनल स्पेस किसी से ले लें कि इतने क्लोज़ हो के मेरे से बात नहीं करनी है, इस टाइप की चीज़ें ये भी आ जाती हैं इस चीज़ में. ठीक. फिर है सर्चिंग फॉर फूड. फूड जाहिर सी बात है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. इट्स वन ऑफ द बेसिक नीड. फूड नहीं होगा तो वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव. तो चिंप का एक एजेंडा ये है कि हर जगह उसने फूड ढूंढना है, हंट करना है, अगर फूड या जिस तरह भी जो भी जहाँ से भी उसको मिलेगा तो फूड ढूंढना है. तो ह्यूमन की भी बेसिक एक नीड यही होती है. ये दोनों लाइक होते हैं ना बेसिकली. इसको अगर हम विजुअली रिप्रेजेंट करें तो चिंप ब्रेन जो है ह्यूमन में छोटे साइज़ में होता है बट इट्स स्टिल देयर, और एनिमल्स में बड़े साइज़ में होता है. और जो ह्यूमन ब्रेन है ह्यूमंस में बड़े साइज़ का होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स. एनिमल्स में भी होता है टू सम एक्सटेंट बट इट्स साइज़ इज़ स्मॉलर. लॉजिक उसमें नहीं होता बट फिर भी होती हैं चीज़ें, होती हैं जो थोड़ी बहुत मिलती हैं. कंपेनियनशिप, मीटिंग, इस टाइप की चीज़ें ह्यूमन से मिलती हैं. वी कैन पुट इट दैट वे एज़ वेल, बट सम में आर्ग्यू एज़ वेल कि ह्यूमन कुछ और भी हो सकता है. तो इस डिबेट में हम नहीं पढ़ेंगे कि इट इगो सुपर इक्वली. ठीक है. तो सर्चिंग फॉर फूड जो है एक चिंप का एजेंडा है टू सर्वाइव. अक्सर होता है ना कि जब कभी हमारा मूड ख़राब हो तो हम जाके कुछ खा लेते हैं टू मेक आवरसेल्व्स फील बेटर. नॉर्मली वी टर्न टू समथिंग स्वीट. इफ़ वी आर अपसेट या कुछ और भी खाना. और हम एक बात ये भी कहते हैं कि कोशिश करनी है कि हमने अपने आप को हंग्री नहीं रखना ताकि हम अपनी क्रेविंग्स को भी मैनेज कर सकें. तो ये मिलते जुलते हैं एजेंडास चिंप के और ह्यूमन के. ठीक. लास्ट है फाइंडिंग अ शेल्टर. फाइंडिंग अ शेल्टर इज़ टू मेक योर सेल्फ फील सिक्योर. अपना घर हो तो सिक्योरिटी फील होगी ना, क्योंकि जब घर नहीं होगा यू डोंट नो वेयर यू बिलोंग, तो फिर थोड़ी सी इश्यूज आते हैं. सेंस ऑफ बिलोंगिंग ना हो किसी जगह की तो मसला होता है ना. परसीव हम इसको इस तरह कर रहे थे ना कि एवरी प्लेस इज़ होम देन, लेकिन असल में तो यही था कि देयर इज़ नो सच प्लेस टू कॉल होम, बिकॉज हम जगल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से वापस उस जगह. तो एक जगह पे कंसिस्टेंटली हम रह नहीं रहे थे. सही. तो फाइंडिंग शेल्टर बहुत ज़रूरी होता है चिंप के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, टू स्पेंड द नाइट आराम से ईजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए. ये कुछ चिंप की ट्रेट्स हैं. सबसे पहला है कि इट मिस इंटरप्रेट्स एन इनोसेंट कॉमेंट एज बीइंग क्रिटिकल. कौन कौन ये करता रहा है कि किसी ने आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया या क्रिटिसिज्म दिया है और हमने उसको पर्सनली ले लिया कि ये हमारे पे पर्सनल अटैक हुआ है. वो तो खैर इनोसेंट कमेंट नहीं होगा ना. कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा है आपकी मदद के लिए, उसको पर्सनल अटैक कंसीडर करना शुरू कर दो. उसने आपके काम के हवाले से फीडबैक दिया कि ये काम
اس کو اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا، تو ہم اس کو پرسنلی لے لیتے ہیں کہ میری جو ایبیلٹیز ہیں اس پہ اس کو کویشچن کیا اس نے، یا کہا ہے کہ آپ کی ایبیلٹیز اتنی اچھی نہیں ہے، پرسنلی لے گئے نا ہم بات کو. بات ہو رہی تھی سچویشن کی یا جو جاب تھی اس کی، لیکن ہم نے اس کو پرسنلی لینا شروع کر دیا. تو یہ چمپ کا ایک ٹریٹ ہے کہ نارمل جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اس کو بھی وہ مس انٹرپریٹ کر کے پرسنلی لے جاتا ہے، اور اس سے پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے ایموشنس پہ آتے ہیں، غصہ چڑھتا ہے، اور پھر ریلیشن شپس اور خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا ہے کرٹیکل، انٹالرنٹ، امپیشنٹ، انفرگیونگ ان اٹس ججمنٹ آف ادرس. یعنی کہ جب یہ چمپ برین سے کوئی آپریٹ کر رہا ہے اور وہ کوئی ججمنٹ پاس کرنے پہ آ رہا ہے کسی پہ، تو اٹس ایکسٹریملی کرٹیکل. ایک تو ان کے جو نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے گا. انٹالرنٹ ہے، دوسروں کے فلاز کو، دوسروں کی ویکنیسز کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، بیکاز دے ایکسپیکٹ ایوری ون ٹو بی پرفیکٹ بیسکلی. امپیشنٹ ہوتے ہیں، سو دے وانٹ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن، کہ اسی وقت اگر میں کسی سے کچھ مانگ رہا ہوں یا کچھ کہہ رہا ہوں تو مجھے اسی وقت مل جائے، ویٹ نہیں کرنا کہ اگلے بندے کو ٹائم چاہیے. اگر کسی کو ٹیکسٹ بھی بھیجا ہے اور اس کا رپلائی ایک دم سے نہیں آیا، مجھے اگنور کیا ہے، میسیج کا رپلائی کیوں نہیں دے رہے ہو، اس ٹائپ کی چیزیں، تو امپیشنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ صبر نہیں کرتا. پھر انفرگیونگ، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو فرگیو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم جو وہ اس کو پرسنلی اس پہ اٹیک کریں گے کہ اٹس یور فالٹ، فرگیو نہیں کریں گے. ایک چیز ہوتی ہے فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر. جتنے بھی نیگیٹو کانسیکوینسز کسی اور کے ہیں نا، ہم ان کو ان کی ذات پہ لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو ان کی پرسنالٹی پہ بیسکلی یا ان پہ ڈالتے ہیں، سچویشن پہ نہیں ڈالتے. اور ہمارے جتنے بھی کوئی نیگیٹو ایسپیکٹس ہوں گے نا، ہم اس کو سچویشنلی دیکھیں گے کہ سچویشن کی وجہ سے، یا ناٹ بیکاز آف می، بٹ اگر کسی اور نے مسٹیک کی ہے تو اٹس بیکاز آف دیم، اٹس ناٹ بیکاز وہ سچویشن ایسی تھی. تو اس میں یعنی کہ انفرگیونگ بھی پھر چمپ ہو جاتا ہے کہ اگلے سے غلطی ہو کیسے گئی. پاورفل ڈرائیوز ہوتی ہیں، ڈومیننس، فوڈ، سیکیورٹی، ٹیریٹری. جو 2 کی ڈرائیوز ہیں وہ ہے ایک تو نیڈ ٹو سروائیو اور ایک نیڈ ٹو پروکریٹ، یعنی کہ اپنی جنریشن کو آگے بڑھانا. چمپ از سیلفش ول، اپنے آپ پہ فوکس زیادہ کرتا ہے، دوسروں کے ایموشنس کو، دوسروں کے تھاٹس کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتا. اٹ تھنکس موسٹلی اباؤٹ اٹ سیلف اینڈ ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو سروائیو، کس طرح اس نے آگے بڑھنا ہے، جو بھی، یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا چمپ کے اراؤنڈ ریوالو کرنی چاہیے، کسی اور کے اراؤنڈ نہیں ہو سکتی. اٹ سیز لائف ایز اے کانسٹنٹ بیٹل آف ون لوز، یعنی کہ چمپ جو ہے کانسٹنٹلی فائٹ کر رہا ہوتا ہے ٹو ون ان ایوری تھنگ، کہ ہر چیز میں میں آگے ہوں، میں جیتوں، دوسرا ہارے. لیکن اگر ہیومن کوئی ہے تو وہ ون ون بھی تو دیکھ سکتا ہے نا، لائک مڈل گراؤنڈ ڈھونڈ کے تو یہ سوچ سکتا ہے نا کہ آئی کین ون اینڈ دا ادر پرسن کین ون ایز ویل. بٹ چمپ کو ہوتا ہے کہ نہیں، ون لوز ہونا چاہیے، سنس وہ اپر ہینڈ دکھانا چاہتا ہے. تو وہی جو سیلفش ول والی بات ہے نا، کہ صرف اپنا آپ ہی نظر آتا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتے وہ. تو ون لوز والا ہے کہ اگلا ہارے اور میں جیتوں. کس کس کی یہ تھنکنگ تھی کسی لائک ایکٹیو ایڈکشن میں بھی اگر ہو کہ میں آگے ہوں، دوسرے میرے سے پیچھے رہیں، یا دے شوڈ لوز آئی شوڈ ون، اس ٹائپ کی. یہ سب ہو رہا تھا ایٹ دا ایکسپینس آف آور اون ہیلتھ، اپنی فزیکل ہیلتھ، اپنی مینٹل ہیلتھ کے ایکسپینس پہ ہی ہو رہا تھا، جسٹ وہ جو نیڈ تھی ٹو ون اس کی وجہ سے. ایکٹیو ایڈکشن میں یوزلی چمپ برین ہی زیادہ ایکٹیولی کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے ڈیسیجنز بھی رسک والے ہوتے ہیں، آپ امپلسو بھی ہوتے ہیں، اینگری ہوتے ہیں، اور آؤٹ برسٹ کافی آ رہے ہوتے ہیں. ایموشنلی زیادہ ہم چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں انسٹیڈ آف ڈیلنگ ود دیم لاجیکلی، رائٹ. اٹ ڈیمانڈز امیڈیٹ گریٹیفیکیشن اینڈ گیٹس اینگری اینڈ فرسٹریٹڈ اف تھاٹڈ. سو لائک اسی وقت چیز چاہیے ہوتی ہے، اسی وقت نیڈ پوری ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں پوری ہوگی تو پھر غصہ چڑھے گا. یہی کہ وہ نیڈ جو ہے پوری نہیں ہو رہی، یا کسی نے اس پہ پانی پھیر دیا، کہ آپ نے کچھ مانگا ہے کسی سے، فیملی ممبر سے، کہ مجھے پیسے دے دیں، اور فیملی ممبر نے پیسے نہیں دیے تو آگے سے غصہ شروع ہو گیا ہے، آؤٹ برسٹ ہو گیا ہے. پیرنٹ سے کبھی کوئی ڈیمانڈ کی ہو کسی سے کہ کسی بارے میں کہ
فون لے دیں, گاڑی لے دیں, تو جب نہیں ملی تو اس کو غصہ شروع ہو گیا. ضد کرتے ہیں نا, اور جب آگے سے نہیں یعنی کہ رسپانس مل رہا, آگے سے نہ کا رسپانس آ رہا ہے, تو پھر غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیوں میری بات کیوں نہیں مان رہے, کیوں نہیں میری ڈیمانڈ پوری کر کے دے رہے, میری ڈیمانڈس کیوں نہیں پوری کر رہے, ابھی کے ابھی پوری کریں. سینسٹیو, نیوروٹک اینڈ پیرانوئڈ. ایک تو چمپ بہت سینسٹیو ہوتا ہے, ہر بات پہ دل پہ بات لے جاتا ہے. ہیومنس کے اندر ہی تو یہ چمپ برین ہے نا, ہیومنس کا ہی پارٹ ہے نا چمپ برین. چمپ برین بیسکلی جو ہے ہمارے ایک چیز ہوتی ہے, ہمارے ذہن میں ہوتی ہے, یہ میٹافوریکل ہے یہ, یعنی کہ ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہیں. اصل میں جو ہمارا لمبک سسٹم ہے اس میں بیسکلی جو اس سے ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کو ہم چمپ برین کہتے ہیں. تو اٹس سینسٹیو. نیوروٹک بہت یعنی کہ ایموشنل ہوتا ہے, اور پیرانوئڈ سسپیشیس چیزوں کے بارے میں, اور پیرانویا ہونا کہ کوئی میرے بارے میں بات کر رہا ہے یا اس ٹائپ کی چیزیں. ٹھیک. پھر ہے اٹ لوز ایکسٹرنل پریز ٹو ویلیڈیٹ اٹ سیلف اسٹیم, یعنی کہ اٹ ڈیمانڈس پریز دوسروں سے کہ مجھے بڑھاؤ, میرے بارے میں اچھی باتیں کرو, تعریف کرو میری. تو ہم جو اپنی سیلف اسٹیم ہے وہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن پہ بیس کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا مجھے ویلیڈیٹ کرے گا, سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا, تو اگر کوئی دوسرا ہمیں ویلیڈیٹ کرے گا تو we'll feel good about ourselves. خود سے we won't feel good about ourselves. feel easily judged, یا خود جج بھی کرتا ہے اور پھر ججڈ فیل بھی کرتا ہے. چمپ کا ایک تھاٹ پروسیس ہے آف جمپنگ ٹو این اوپینین, کہ سوچے سمجھے بغیر پہلی لک میں ہی اوپینین بنا لیتے ہیں. تو وہ ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں وہ کیٹاسٹروفائز ایک اور تھاٹ پروسیس ہے جس میں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز بس خراب ہو جائے گی. وہ اسٹیم بھی اس چیز سے کر سکتا ہے کہ کوئی میرے بارے میں ججمنٹ پاس کر رہا ہے. پھر ہے ہیٹس کرٹیسزم. کوئی ان کو کچھ کہہ دے کہ دس از رانگ تو نہیں پسند. کرٹیسزم لینی ہی نہیں آتی, پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ یہ آپ نے غلط کام کیا ہے, یا یہ آپ کی جو ایک ٹریٹ ہے یہ اچھی نہیں ہے, مجھے اچھی نہیں لگی, آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی. پھر سینسز ڈینجر ایوری ویئر اینڈ سو ول ٹرائی ٹو پروٹیکٹ اٹ سیلف. ہر سچویشن میں ڈینجر فیل ہوگا. کانورسیشن میں بھی ڈینجر فیل کریں گے کہ پتہ نہیں ابھی کانورسیشن خراب نہ ہو جائے, یہ پتہ نہیں مجھے کیا کہہ دے گا, مے بی ہی ڈزنٹ لائک می, میرے بارے میں کوئی کچھ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا, اس ٹائپ کی باتیں. پلین میں چلے گئے ہیں تو وہ ڈینجر والی فیلنگ آ گئی ہے کہ پلین کریش نہ ہو جائے. گاڑی میں بیٹھے ہیں, گاڑی کریش نہ ہو جائے, اس ٹائپ کی ہر جگہ یعنی کہ ڈینجر لگتا ہے کہ ایوری ونز آؤٹ ٹو گیٹ می, یا ہر جگہ سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے کسی بھی طریقے سے, تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. شفٹنگ رسپانسبلٹی, اپنے کام دوسروں پہ ڈال دینا, اپنی رسپانسبلٹیز دوسروں پہ ڈال دینا. کچھ غلط ہو گیا, بلیم دوسروں پہ شفٹ کر دینا کہ اس کی وجہ سے ہوا تھا. اپنے اوپر رسپانسبلٹی نہیں لینی کہ شاید میری خامی تھی, میری ویکنیس تھی, یا میری کوئی یہاں پہ غلطی ہو گئی تھی جس وجہ سے یہ کانسیکوینس آیا, لیکن جو ہے رسپانسبلٹی شفٹ کر دینا کہ کوئی دوسرا کر لے گا. اپنی غلطی نہیں ماننا, بیسکلی کوئی دوسرا کر لے گا, یا کسی اور کو کہہ دینا کہ چلو تم یہ کر لو, میرے سے نہیں ہوتا. یا اگر کر لی ہے اور غلطی ہو گئی ہے تو پھر کہنا کہ اس کی وجہ سے ہوا تھا, یا سچویشن خراب تھی, یہ چیز نہیں ٹھیک تھی. اس طرح دوسری چیزوں میں بلیم کرنا, اپنے اوپر رسپانسبلٹی بالکل نہیں لینا. اور لاسٹ ہے اپورشننگ بلیم ایلسویئر, یعنی کہ اس کی میں نے بات بیچ میں ہی کر دی ہے کہ بلیم جو ہے خود پہ لینے کے بجائے دوسروں پہ ڈالنا جن کا بلیم شاید نہ بھی ہو. بلیم یعنی کہ شفٹ کرنا. ایکٹیو ایڈکشن میں کرتے رہے نا ہم بلیم شفٹ, ایک ہمارا ڈیفینس میکینزم بھی ہے یہ بلیمنگ کا. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے.
कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।